نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ ہود آیت نمبر 82 سے 90 تک دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت ہوں گی۔ جی راضی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله العظيم بارک اللہ فی علمک و اخلاصک و صالح عملک، جزاک اللہ خیر۔ چلے ہم لوگ ابھی اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 82 سورہ ہود۔ فلما، تو جب جاء امرنا، آ گیا حکم ہمارا،
جعلنا کر دیا ہم نے عالیہ اس کے اوپر کے حصے کو سافلہ اس کا نچلا حصہ، و امطرنا اور برسائے ہم نے علیہ اس پر حجارتن پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی کے منضود تہبت ہے۔ آگے کی بھی آیت سیم ہی ہے، یہاں ختم ہو رہا ہے ان لوگوں کا قصہ قوم لوط کا۔ مصومتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کے یہاں، وما ہی اور نہیں ہے وہ من الظالمین ظالموں سے ببعید کچھ ظالموں سے کچھ دور۔ تو دیکھیں یہاں ابھی تک جو سلسلہ چلا آ رہا تھا قوم لوط کا، تو یہاں جو ہے وہ اختتام پر یہاں جو واقعہ ہے قوم لوط کا جو واقعہ ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور دیکھیے جب لوط علیہ السلام کے وہاں جو مہمان آئے تھے، ہم لوگ پیچھے اس کے دیکھ چکے ہیں نا کہ لوط علیہ السلام کے وہاں جب مہمان آئے، کون آئے تھے مہمان؟ فرشتے، ہے نا، خوبصورت نوجوان، جی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو یہ جا کے خبر کس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا تھا؟ ان کی بیوی نے، لوط علیہ السلام کی السلام کی بیوی وائف نے، نے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر ان کے قوم کو جی بتا دی، کیونکہ ان کی اس کی جو وہ رہتی تو یعنی وہ بیوی تو تھی نبی کی، لیکن اس کی ساری جو یعنی ساری جو یہ تھی دل جو تھا اس کا ان کے قوم کے ساتھ تھا، وہ ان کی قوم کی تھی نا، اور لوط علیہ السلام جو تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے، تو ساری اس کی جو محبتیں اور اس کی جو دلچسپیاں تھی وہ بس ان کے برادری ان کے خاندان والوں کے ہی ساتھ تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ سنسیئر نہیں تھی، وفادار نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی اوپر ہم لوگ نے اس سے پہلے اس میں آیا تھا نا کہ اس کے اوپر بھی وہ پتھر پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ تو اس نے جا کر جب بتایا تو ساری جو قوم کے جو بدماش جو لڑکے تھے تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، تو جیسے ہی وہ آئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، اور میکائیل علیہ السلام بھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ اندھے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے توبہ استغفار نہیں کی، یعنی وہ رجوع نہیں کیے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھتے کہ کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب برسایا، کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے اوپر ان بستیوں کو، اور اتنی آس پاس کی ساری بستیاں، یعنی جو قوم وہ جو لوگ جو تھے اس آس پاس کی بھی بستیوں میں جو لواطت کرتے تھے، اور آس پاس یعنی پوری کی پوری بستیاں میں یہ تھی نا کہ کوئی بھی ان میں سے جو تھا وہ ایمان لانے والوں میں نہیں تھا سوائے ان کی بیٹیوں کے، تو پوری بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔ اور جب اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اوپر لے کے جا رہے تھے نا، تو نیچے جو آواز تھی لوگوں نے آواز بھی سنے کتے کے بھونکنے کی اور اس کی وغیرہ نا، جب وہ اوپر لے کے جا رہے تھے بستی کو پوری اپنے پروں کے اوپر، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ نیچے پٹک دیا، یہ نا عالیہ سافلہ، یعنی اس کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ نیچے کر دیا، اور پھر آگے دیکھیے اور کیا عذاب تھا، یعنی اوپر سے پٹکا دیا، اس کے بعد وہ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور پھر ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے جو پتھر ہے وہ پھینکے گئے، اور منضود یعنی کہ تہبت ہے، یعنی ایک کے بعد ایک، جیسے نہیں بارش کے قطرے کیسے ایک کے بعد ایک آتا ہے، تو اسی طرح ان کے اوپر جو ہے وہ تہبت ہے، ان لوگوں کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور اس طرح ان لوگوں کو، اور وہ زمین جب وہ اوپر سے پٹکی گئی نا تو نیچے زمین جو ہے وہ دھس گئی، کہ جہاں پھر وہ بحر میت یعنی جو ڈیڈ سی بنی نا، وہ جب زمین نیچے جاتی ہے تو زمین کے نیچے تو پانی رہتا نا، تو وہ پوری جو ان کی جو بستی تھی وہ پوری برباد ہو گئی زلزلے سے اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے، اور وہ جو ہے وہ وہاں ڈیڈ سی آج بھی وہاں ہے کہ، اور وہاں جو ہے وہ آس پاس میں کوئی بھی یعنی اتنا وہ بنجر علاقہ بن گیا کہ کوئی چیز وہاں جو ہے وہ آج تک بستی نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انجام کیا، اور یہ جو انجام ہوا نا اس میں دیکھیں دو انجام جو ہے، ایک تو بستی الٹائی گئی، اس سے پہلے ابھی تک ہم لوگوں نے سنے کہ کوئی اس طرح سے بستی گئی نہیں نا، تو دیکھیں ان کے جو عمل تھے نا وہ بھی الٹے تھے نا، کیسے الٹے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کیا حکم دیا ہے
کہ نکاح کس سے کرو، عورت سے کرو، اور پھر نکاح کرنے کے بعد بھی اس کے عورت کے شرمگاہ سے یعنی جو مباشرت کرنی ہے، تو یہ ایک تو مردوں سے کرتے تھے اور وہ بھی بیک سائڈ سے. تو یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو الٹا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان بستی کو الٹا کیا. اور پھر یہ جو ان کے اوپر جو پتھروں کی جو بارش ہوئی نا، تو دیکھیے زانی کی سزا کیا ہے. جو زانی رہتے، جو شادی شدہ زنا شادی شدہ ہونے کے باوجود جو زنا کرتے، تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ رجم رجم پتھر مار رجم کر کیا جاتا ہے، پتھر مار کے. تو ان لوگوں کو بھی پتھر مار کے ان کو رجم بھی کیا گیا. اور تفسیر میں آتا ہے کہ ایک ایک پتھر پہ جو تھا وہ نشان لگا ہوا تھا، یعنی کس کا کون سا پتھر جس کو لگنا ہے، جس کے اوپر پڑنا ہے، اس کا نام یا نشان لگا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھے. اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ لواطت، دیکھیں ہم لوگوں کو اس کو یعنی اس کی نا اویئرنیس تھوڑی اپنے بچوں میں بھی ڈالنا چاہیے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ یہ جو گندگی ہے نا وہ ایسی ہے کہ یہ پھیلتی ہی جا رہی ہے. یعنی اس ٹائم تو وہ ایک نے کسی نے شروع کیا ہوگا، اور پھر دیکھیں ایک بستی، پھر اتنی بستیاں، اور پھر یہ آج دنیا میں ابھی بھی کتنے زیادہ یہ ہر جگہ پر، اور کتنا ان لوگوں کے لیے اسٹرگل کیا جا رہا ہے ان کو رائٹ دینے کے لیے. تو سبحان اللہ آج بھی لوگ ہیں. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی نا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی رہنمائی فرمائے. اور ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ اس بات کی اویئرنیس ڈالنا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے کہ نہیں یہ تو کون کر سکتا ہے نا ایسا، مگر یعنی اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو. لیکن کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے نا اس طرح سے، اگر کوئی باہر جاتا ہوگا دوستوں میں، اور اس کے دوست اگر اس طرح سے، کیونکہ یہ ہم نے سنے ہیں اور بہت قریب سے دیکھے ہیں. تو اس کے لیے ہم اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو ضرور اس کا اویئرنیس کرانا چاہے کہ یہ غلط بات ہے. اسکول میں جاتے ہیں بچے، کالج میں جاتے ہیں، کہیں بھی نا جاب میں ہوتے ہوں گے، تو آج کل بھروسہ نہیں نا، یعنی گندگی جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے نا، اور شیطان جو دل میں ڈالتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے. اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو ضرور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، ہے نا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر بات کھول کھول کے بتاتے نا، اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے نا. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو ہر بات بتانا چاہیے، جو صحیح ہے، جو غلط ہے، جو حرام ہے، جو حلال ہے، وہ بات بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اولاد کو محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کی اولاد کو محفوظ رکھے. اس کے بعد میں یہ جو آئی نا بات وما ہی من الظالمین ببعید، یعنی پھر جو ہے یہ جو ہے وہ ظالموں سے دور نہیں ہے، یعنی نہیں ہے وہ ظالموں سے کچھ دور. تو کیا نہیں ہے وہ ظالموں سے دور؟ تو اس کا معنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بستیاں ہے مکہ، یہ جو بستیاں ہے جو برباد ہوئی، جن کے اوپر عذاب آیا، تو وہ مشرکین مکہ سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. جب وہ شام میں سفر کے لیے جاتے تھے تو وہ بستیوں سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کا اثر، کس طرح سے ان لوگوں پر عذاب آیا، اور وہ اس کے جو آثار ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوم لوط کو عذاب میں پکڑا تو اسی طرح ان کو بھی مبتلا نہ کرے. تو اس میں یہ ہے ایک ہے. اور پھر آپ ان بستیوں کی جگہ جو ہے وہ ہم نے بتایا کہ وہ ڈیڈ جو سی ہے نا، تو وہ ہے، اور اس کا پانی کوئی جاندار بھی نہیں پی سکتا، اور نہ یہاں کوئی گھاس پھوس بھی اگتی ہے. یعنی وہ اتنا دیکھیں کس طرح سے اوپر اٹھ کر جب وہ نیچے آیا ہوگا تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا. اور اس کا دوسرا معنی اس کا ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ اتنی عبرتناک سزا، اتنے سارے عذاب ایک ساتھ جو ان ظالموں کو دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے یہ جو ہے نا وما ہی من الظالمین ببعید، یعنی کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، کہ اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہے کہ آج بھی اگر کوئی اس فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے، اس کے الٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان سے بھی بدلہ لے. یعنی جو بھی یہ ظلم کریں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح کی سزا دینے پر آج بھی قادر ہے. اور یہ سزا جو ہے وہ ان ظالموں سے دور نہیں. تو یہ سمجھ میں آئے دو میننگ کیا ہے، وما ہی من الظالمین ببعید،
ہاں یہ دو معنی اس کے اندر آتے ہیں. اور اس کے بارے میں حضرت انس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے تم جس شخص کو قوم لوط جیسا کام کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول یعنی جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کر رہا ہے دونوں کو قتل کرو, یعنی ان کی جو سزا ہے وہ قتل ہے اگر کوئی بھی دیکھتا ہے. تو آج دیکھیں کس طرح سے ان کے لیے حق دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے نا, کیونکہ کتنا نقصان ہوگا کیا کیا یعنی اس کی خرابیاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو تھوڑا آپ بھی غور فکر کیجئے انشاءاللہ آگے. ہاں ہم لوگ نیکسٹ آیت پر دیکھتے ہیں, اور یہ جو تھا آیت نمبر 84 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور یہاں جو ہے وہ 83 پہ اپنا ہاف پارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی 84 آیت دیکھتے ہیں. وَإِلَىٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ, اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو, قال اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی الہ برحق غیرہ اس کے سوا, ولا اور نہ تنقصو تم کم کر کے دو ناپ کو, والمیزان اور تول کو, انی اراکم بخیر بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو اچھائی میں ساتھ بھلائی کے, وانی اور بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں, علیکم تمہارے بارے میں, عذاب یوم محیط گھیر لینے والے دن کے عذاب سے. تو یہاں ابھی جو ہے وہ کون سے قبیلے کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ قوم مدین کی بات ہو رہی ہے کہ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ یہاں جو آئی نا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی یعنی وہ قوم کے ہی جو فرد تھے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا, اور اس نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو, یعنی انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو پہلے انبیاء نے اپنی قوموں کو دی, کیا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اور ما لکم من الہ غیری میں یہ آتا ہے کہ شرک کی تردید ہے, یعنی تم شرک مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی الہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا چاہیے. اور تمام عبادت جب آتا ہے تو ہر چیز یعنی قولی بدنی مالی اور قلبی تمام عبادتیں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح ہے, اور کسی کی یعنی اور عبادت ایکچولی کیا ہے؟ اطاعت بھی صرف کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اسے رکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کا نام یعنی عبادت کا ایک معنی اطاعت بھی ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں ہے کہ یہ جو مدین جو ہے نا وہ عرب کا ایک قبیلہ تھا, اور یہ جو مدین ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کے نام سے, مدیان کے نام پر یعنی اولاد میں سے کے نام پر موسوم ہے, اور یہ لوگ معان کے قریب حجاز اور شام کے درمیان رہتے تھے, اور ان کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا تھا. کیا آ گیا تھا؟ کون سی؟ پہلے تو ایریا دیکھے کون سی ہے, حجاز اور شام کے درمیان رہتے تھے, یعنی عرب کا ایک قبیلہ تھا, حجاز اور شام کے درمیان رہتے تھے, اور ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا. کیونکہ دیکھیں پہلے تمام جو نوح علیہ السلام کی یعنی تمام جتنی بھی جو لوگ تھے وہ سب کیا تھے؟ مسلمان ہی تھے نا. بعد میں پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ آتے گیا اور شرک کرنے لگے, تو ان میں بھی کیا آ گیا تھا؟ بگاڑ آ گیا تھا, اور وہ شرک کرنے لگے تھے. اور شرک کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک اور خرابی کا یہاں ذکر ہے نا کہ ان لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا, جو ان کا آکوپیشن جو تھا, جو ان کی آمدنی کا انحصار جس پر تھا کہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے, یعنی بڑی ان کے بزنس ہوتے تھے, یعنی بہت دور دور سے لوگ سامان لانا لے جانا, اور بہت بڑے پیمانے پر ان کے تجارت ہوتے تھے. اور مگر اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ اس میں وہ ہیرا پھیری کرتے تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے, اور سودی اور ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کس کو بھیجا؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے. اور شعیب علیہ السلام جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی حسن خطاب کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہلاتے تھے. دیکھیں جیسے کلام اللہ سے جس نے بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ کہلاتے ہیں نا, اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ,
اور تو اسی طرح یہ جو ہے یعنی ان کا کیا لقب تھا کہ خطیب الانبیاء، یعنی بہت اچھے خطیب تھے، خطبہ دیتے تھے، بہت اچھے اسپیکر تھے، سبحان اللہ۔ اور قوم پر ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ کیا تھا؟ چیخ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا۔ یہاں آپ لوگ دیکھیں، لکھنا وہاں رہ گیا، چیخ کا بھی عذاب آیا، آگے ہے مگر اس کا ذکر انشاءاللہ۔ زلزلہ بھی آیا اور آسمان کے ٹکڑے بھی ان پر، صائبہ کا بھی عذاب آیا۔ تو یعنی تین عذاب آئے، کیونکہ ان کے بھی جو ہے وہ گناہ بہت زیادہ تھے اس کے لیے۔ اور پھر یہاں جو ہے نا سب یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس بات کی دعوت دی؟ تو اسی آیت میں دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی، یعنی کہ توحید کی طرف بلایا اور شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ اور چونکہ ان کے قوم میں تجارت تھی، یعنی تجارت پیشہ لوگ تھے اور ہیرا پھیری کرتے تھے، تو اس کے لیے ناپ تول کی کمی، یہاں جو ہے نا مکیالا، تو مکیال کسے کہتے ہیں؟ ناپ کسے کہتے ہیں؟ کون سی چیز ہم لوگ ماپ کے دیتے ہیں بتائیے؟ ناپ کی کون سی چیز دیتے ہیں؟ ساری سالڈ چیز ہے ٹیچر، پر اناج وغیرہ۔ گرینز، مکیال کی بات کر رہے ہیں ہم، ناپ کی ہاں۔ اور پھر اس کے بعد میں میزان آئے گا، اناج، دودھ، مکیال۔ اناج، میم دودھ وغیرہ نا ناپ کے دیتے ہیں، جی لکوڈ چیزیں۔ اور جی اور اسی طرح پھر میزان بھی، ترازو سے جو تولنے والی جو چیزیں رہتی ہے ہاں وہ اس میں بھی، سالڈ چیزیں آئے گی نا۔ جی۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی جو بھی چیز لیتے دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو یہاں یہی ہے کہ ان کو ناپ تول سے میں کمی کرنے سے روکا، اور شعیب علیہ السلام نے انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور کپڑا وغیرہ بھی ہے تو وہ بھی دیکھیں، وہ بھی تو ناپ کے دیتے نا، کتنا میٹر ہے، کتنا کیا ہے نا، تو وہ بھی ہے۔ اور کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ترازو میں تولی جاتی ہے۔ تو ہر چیز یعنی یہ بزنس میں یا کوئی بھی کام میں، اور یہ صرف بزنس مین لوگوں کے لیے یا دکاندار کے لیے نہیں ہے، بلکہ آگے انشاءاللہ اس کی بات آئیں گی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جب اس سے روکا نا کہ تم ایسا مت کرو، ناپ تول میں کمی نہیں کرو، یعنی یہ جو تو ان کا جو انداز تھا شعیب علیہ السلام کا، وہ روکنے کا جو انداز تھا نا، وہ کس طرح سے تھا؟ تو یہاں دیکھیں، تم کمی کرو مکیال، یعنی کہ ناپ تول میں، یعنی کوئی چیز جس کو تم ناپتے ہو تو کوئی ایسی نہیں کرو کہ ان کو کم دو، یا کم اس کا پیمانہ ناپو، یا کم کر کے دو ان کو، یعنی کوئی چیز کم کر کے مت دو اور دھوکہ مت دو۔ تو اس کو کس طرح سے روکا؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے عقلی دلیل، شعیب علیہ السلام نے کس طرح سے ان کو اس سے روکنے کی کوشش کی ہے یا کس طرح سے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، کہ سب سے پہلے تو ان کو عقلی دلیل دی، یعنی عقلی دلیل، یعنی یہاں جو ہے نا یہ دیکھیں، انی اراکم بخیر، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں تم کو بھلائی میں، یعنی اچھائی کے ساتھ۔ تو اس کا کیا مطلب کہ یعنی تمہیں ناپ تول میں کمی کرنے کی یا حرام کے ذریعے مال کمانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حلال رزق تمہارے پاس ہے، یعنی سب کچھ تو تمہارے پاس ہے۔ یہ جو ہے نا انی اراکم بخیر، یعنی تم کو تو میں بہت خیر میں دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے تمہیں، تو پھر تمہیں حرام کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ حرام سے کما سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ ان کو اس طرح سے دلیل دے رہے، شعیب علیہ السلام ان کو جھنجھوڑ رہے یا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تو ہے، پھر تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے انہیں سمجھایا، اور پھر آگے دیکھیں، اور پھر اور بھی ایک طریقے سے سمجھایا، وہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں گھیر دیے جانے والے عذاب سے، یعنی پھر ان کو عذاب سے بھی خبردار کرتے ہوئے، آخرت کے عذاب سے بھی خبردار کر کے ان کو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، یعنی اگر تم لوگوں کے حق میں کمی کرو گے تو انہیں دھوکہ دو گے تو تمہیں اللہ کا عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی یہ جو اصلاح کا جو طریقہ ہے نا، اس میں بھی ہمارے لیے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، تو کیا سبق ہے کون بتائیں گا؟ جب اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے تو ہم کس طرح سے کریں گے؟ یعنی یہ دو بات ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیں گا کوئی؟
جی میم السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم ہم کو خالی ڈرانے والی باتیں نہیں بتانی چاہیے، ان کو ہاں مطلب خوشخبری والی بھی باتیں بتانی چاہیے، بچوں کو بھی بتائیں گے تبھی بھی، اور جی ڈرانے والی باتیں دونوں بتانی چاہیے. جی جی بالکل صحیح. اور کوئی؟ میم اور ان میں جو اور اچھائیاں ہے بہت وہ اس مطلب ان میں جو آلریڈی کوالٹیز ہے اس کو وہ دکھا کے انکریج کرنے ہونا. ہاں بالکل. جی جی میم بالکل پہلے صحیح. تو اللہ سے محبت دلانی چاہیے، پھر اللہ کے خوف کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. جی تو اس طرح سے دونوں بھی طرح سے ان کو یعنی کسی کو بھی بچوں کو جی ہم کو جو ہم کو اجر ملے گا یا جو ہاں انعام ملے گا اس کے ہاں بارے میں بھی بتانا چاہیے. جی جی بالکل. جی تو اور اس پہلے طرح خود سے ہم لوگ ہم کو کر کے بتانا چاہیے نا میم، خود ہم کریں گے ہاں تو پھر ہم کو دیکھ کے وہ جی کریں جی گے. ہاں بالکل. وہ انشاءاللہ ساری باتیں ابھی آگے آئیں گی انشاءاللہ. ہاں تو اس میں اور ہم لوگ کا واضح ہوگا. پھر آگے ہے کیا اس میں یعنی مال کے ہرس یعنی ہرس نہیں کرنا چاہیے نا. وہ دیکھیں ان کے پاس تو تھا، یہاں جو آئی نا کہ انی اراکم بخیر، یعنی میں تو تم کو اچھے میں دیکھتا ہوں، یعنی خیر ہے تمہارے پاس، مال و دولت، خیر میں مال و دولت بھی آتا ہے اور تمام خیر آتی ہے چیزیں، تو یعنی پھر تم ہرس کیوں کرتے ہو؟ تو ہرس کے بارے میں پھر حدیث ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے. تو وہ ہے نا کہ اگر ابن آدم کے لیے مال و دولت سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہو تو اس سے کنایت کرنے کی بجائے تیسری کی تلاش میں لگ جائیں گا، اور ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ میں تم کو خیر میں دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس ہے پھر تم کو اور کیوں چاہیے، اور تو وہ حرام طریقے سے کیوں کما رہے. تو اس کے لیے یہ حدیث میں ہے کہ یعنی انسان کے اندر ایسی ہرس ہوتی ہے نا بعض انسانوں میں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہرس سے بچائے اور اپنے شوہروں کو اور بچوں کو بھی بچائے کہ اس طرح کی ہرس کے انسان کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو، اور ہی چاہیے رہتا ہے. اور اس کے بارے میں دیکھیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بھی نازل فرمائی ہے، الہاکم التکاثر، کہ غافل کیے رکھا ہے تجھے، یعنی الہاکم التکاثر کے غافل کیے رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں. اس کے پاس وہ ہے تو اور میرے پاس بھی وہ چاہیے، مجھے بھی وہ چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے قبروں میں، یعنی قبر میں جانے تک جو ہے نا انسان کی ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا. آیت نمبر 85 ہے، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا، اور اے میری قوم اوفو پورا کرو، مکیال ناپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا تبخسوا اور نہ تم کم کر کے دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد بن کر، مفسد بن کر. تو پھر یہاں ابھی کیا بات آ رہی ہے، یعنی جو پہلے بات بتائی گئی نا، پہلے کیا کہا تھا شعیب علیہ السلام نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو تم کیوں ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم ناپ تول میں کمی مت کرو، ڈائریکٹ ایسا کہا. اور پھر یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ تم ناپ تول جو ہے وہ انصاف کے ساتھ دو، یعنی کہ ناپ تول میں، یہاں پہلے کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اور یہاں کیا بات آئی ہے کہ اے میری قوم پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی اشیاء. تو یعنی اس سے پہلی آیت میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ اور تول میں کمی کرنے سے روکا، یہاں پھر پوزیٹیو انداز میں جو ہے وہ پھر سے انہیں ناپ تول جو ہے وہ انصاف کے ساتھ پورا کرنے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دینے کا حکم دیا. تو اس کے بارے میں آتا ہے نا، یعنی کوئی چیز یہاں جو آتا ہے نا لوگوں، اچھا نہیں اس کا ذکر آگے ہے شاید، ہاں یہاں یہی ہے کہ لا تبخسوا الناس اشیاءہم سے کیا مراد ہے، یعنی کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. تو اس میں کیا آتا ہے، یعنی صرف یہ جو حکم جو ہے نا وہ ہم لوگ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو بس وہ جو اسٹور والے ہیں، دکان والے ہیں، بزنس مین ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، کیا فرما رہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کی چیزوں کو دینے میں بھی تم جو ہے وہ کمی نہ کرو. تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، یعنی چیزوں کی تعداد. اور دیکھیں کوئی چیز ہم لوگ ناپ کر دیتے ہیں ہے نا، میجر کر کے، اور کوئی چیز ہم لوگ وزن کر کے دیتے، یعنی جو دینے لینے کا رہتا ہے. اور بعض جو چیز رہتی ہے وہ گن کر دی جاتی ہے نا، کہ جیسے بنانا کتنا ڈزن ہے، ایگ لاتے تو ڈزن پہ تو گن کے. تو ایک تو یہ چیز بھی آئیں گی. اور کوئی بھی چیز جب کسی کو دینا لینا ہو تو اس کے بارے میں ہے کہ چیزوں کی تعداد میں کمی نہ کرو،
پھر اسی طرح کسی کے حقوق میں کمی نہ کرو، یعنی یہاں جو آیا نا لا تبخسوا الناس اشیاءہم، کہ نہ تم کمی کرو لوگوں کی اشیاء میں، تو اس میں اشیاء میں جو ہے وہ صرف چیز نہیں آئیں گی بلکہ حقوق بھی آئیں گے، یعنی جس کا جو حق ہے ان کو وہ حق دو، والدین کا جو حق ہے ان کو وہ حق دو، شوہر کا جو حق ہے ان کو، اور پھر اپنے سسرالی والدین اور بھائی بہن اور اولاد جن جن کے حق ہے وہ سب ادا کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ سب کے حق جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کر سکے، اور جس کا تم پر احسان ہے یا جو بڑے ہیں ان کی عزت اور احترام میں بھی کمی نہ کرو۔ یہاں جو اس کا معنی ہے نا لا تبخسوا الناس اشیاء، تو اس میں یہ بھی ایک آئے گا کہ جس کا تم پر احسان ہے اس میں بھی تم کمی نہ کرو۔ پھر اسی طرح کسی کی ذمہ داری، یعنی کوئی ذمہ داری ہے ہم لوگوں کے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ نگران ہے نا، ہر ایک کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہے، تو اپنے ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرو، یعنی ایسی تھوک لگانے کا کام نہیں کرو کہ ہاں بس تھوڑا سا کیے اور چھوڑ دیے، نہیں، اپنی جس کو جو جو ذمہ داری ملی ہے اس ذمہ داری کو بہت احسن طریقے سے ادا کرو۔ اور پھر اسی طرح یعنی سیلری تو، یعنی کوئی جاب بھی کرتا ہے تو سیلری تو پوری لینا، مگر کام پورا نہیں کرنا، جلدی سے گھر پہ آنا یا کام چھوڑ دینا، کام چھوڑنا یعنی باقی رکھنا، کرنا ہی نہیں اس کو ٹالتے رہنا، تو یہ ساری چیزیں جو آئیں گی اسی میں آئیں گی۔ ہاں تو یہاں جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتانے کا انداز بھی پتا چلا کہ شعیب علیہ السلام نے کس طرح سے یعنی پہلے نیگیٹیولی بھی ان کو روکنے کی کوشش کیا، اور پھر پوزیٹیو انداز میں بھی، جیسے نہیں ہم لوگ کبھی کہتے ہیں بچوں کو کہ دیکھو اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرو، ہے نا، اور پھر کبھی ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں اپنے ٹائم کو جو ہے وہ اچھے کاموں میں استعمال کرو، یعنی الگ الگ جو سمجھانے کا انداز ہے وہ یہاں سے پتا چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ناپتول میں جو کمی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو انہیں قحط سالی اور مہنگائی اور حکمران کے ظلم کی صورت میں سزا دی جائیں گی۔ تو سبحان اللہ، یہ آج ہم تینوں جو سزا ہے نا وہ دیکھ رہے، کیونکہ ہم لوگوں سے کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے، یعنی ضرور نہیں کہ دکانداروں کے لیے، ہم لوگوں سے بھی لوگوں کے حق ادا کرنے میں، والدین کے یا اولاد کے یا شوہر کے یا جو بڑوں کا جو عزت احترام ہے اس کے کرنے میں یا ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی نہ کوئی کمی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قحط سالی بھی کتنی جگہ پر ہوتی ہے، مہنگائی تو ہر ہی جگہ پر ہے نا، اور پھر حکمران کا جو ظلم تو وہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو بات آئی نا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں فسادی بن کر، تو اس سے بھی ایک بات ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ زمین میں فساد کب ہوتا ہے، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کے حق میں کمی کرتے، تب فساد ہوتا ہے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، تو تعثوا جو ہے وہ دو معنی میں آیا ہے، یعنی ایک تو اس کا روٹ ورڈ ہے آئین سا یا، یعنی ظاہر فساد جو نظر آئے، یعنی بے ایمانی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب آئے گا۔ اور ایک ہے تعصب، اس کا ورڈ ہے روٹ ورڈ ہے آئین یا سا، یعنی چھپے طریقے سے کے ساتھ کمی کرنا، مثلا کوئی بھی چیز 100 روپے کی چیز کو اس سے بہت زیادہ قیمت لگا کر بیچنا، یا تو رشوت لے کر، یعنی جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے، رشوت لے کر کام کرنا۔ اسی طرح مزدور جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے لیکن اس کی اجرت بہت کم دی جاتی ہے، یعنی کوئی کام کرنے والا جو ہے، کوئی اپنے ملازم ہو کوئی بھی ہو، وہ کام تو کرتا ہے لیکن اس کو کم پیسے جتنے اس کو دینا چاہیے اتنا نہیں دیا جاتا ہے، تو جو نظر نہیں آنے والی ہے تو پتہ نہیں چلتا نا، یہ ڈاکہ اور چوری وغیرہ تو کھلے عام معلوم پڑتا ہے نا، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ یعنی کچھ اس طرح سے بھی کمی لوگ کرتے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں، اور زمین میں چلو پھرو، تجارت کرو، لین دین کرو، کھاؤ پیو، لیکن فساد نہ کرو، یعنی یہ سب چیزوں سے بچو، ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے حق میں کمی کرنے سے بچو، تو فساد سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا نیکسٹ آیت پہ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 56، بقیت اللہ خیر لکم، اور اللہ کی دی ہوئی بچت اور اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز
خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن ایمان لانے والے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہ جو تھی وہ قوم مومن تھی, ایمان لانے والی تھی, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا. اور یہ شعیب علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ جو بچت بقیت سے کیا مراد ہے, بقیت اللہ یعنی کیا مراد ہے, کہ یعنی اس کا مطلب ہے یعنی کہ جو تمہاری سیونگ ہے, جو جائز منافع ہے, جائز جو تمہارا منافع ہے, منافع یعنی کہ نفع جو جائز ہے, یعنی جو بچت ہے, جو تمہاری سیونگ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں یعنی جائز طور پر جو تمہاری بچت ہوتی ہے, جو تمہارا فائدہ ہوتا ہے, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی کہ لوگوں کو پورا ناپ تول کر دینے کے بعد جو خالص جو تمہارے پاس نفع جو بچتا ہے نا, جو تم کو فائدہ ہوتا ہے, وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم غلط طریقے سے, حرام طریقے سے تم کھاتے ہیں, اس سے بہتر ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی بچت یعنی جو حلال کمائی سے تمہاری جو بچت ہوتی ہے, جتنی بھی تم کو ملتی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا, اور وہی تمہارے لیے خیر, یا جو خیر ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ہی تمہارے لیے برکت ڈالے گا. تھوڑی بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. تو یہاں یہی بات ہے, یعنی حرام سے بچو تاکہ تمہارے حلال چاہے تھوڑی بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے جو بھی بچت دیا ہے تھوڑی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا. اور یہاں آگے آیا ہے وما انا علیکم بحفیظ, اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان. یعنی پھر شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کی دین کا مبلغ ہوں, اپنے ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں, یعنی تمہیں زبردستی برے اعمال سے نہیں روک سکتا ہو کہ تم دیکھتا پھرو کہ ہاں تم کیا کر رہے ہو, تم ناپتول میں کمی کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. تو یہ سب دیکھنا میرا کام نہیں ہے, میرا کام تو ہے مبلغ ہوں, میں دعوت دیتا ہوں, تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں, باقی تمہیں خود اپنا حساب رکھنا ہوگا, خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے روکنا ہوگا. میں تمہارے اوپر حافظ یعنی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں کہ ہمیشہ نگرانی کرتے رہو کہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. تو سبحان اللہ, اس یعنی آیت سے ہمیں کیا اہم باتیں پتہ چلی کہ دین جو ہے وہ صرف روزہ نماز کا نام نہیں ہے کہ ہاں روزہ رکھے, نماز پڑھے اور صدقہ خیرات کی, حج کر کے آئے, اور اس کے بعد میں جو مرضی آئے جس طرح سے چاہے مال کماؤ اور اس کو خرچ کرو, جیسے چاہے خرید و فروخت کرو, عدل کرو, انصاف کرو, نہیں کرو, جائز طریقے سے کماؤ, ناجائز طریقے سے کماؤ, حرام کماؤ, یہ نہیں ہے. بلکہ دین کیا ہے, دین جائز اور حلال طریقے سے مال کمانا, خرید و فروخت میں عدل اور انصاف کرنا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, یہ سب بھی جو ہے وہ دین کا ہی حصہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گا قیامت کے دن, اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. اور پھر ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی احسن طریقے سے دینا بہت ضروری ہے. یہاں جو آیا تھا نا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, کہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو, تو پھر اس میں یاد رکھیے آپ ساری چیزیں, اور یہ بہت عملی بات ہے, اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں کمی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے ہم بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ آج تک جو بھی کوتاہی ہوئی ہوں گی لوگوں کے حق میں, اپنے والدین کے حق میں, شوہر کے حق میں, اولاد کے حق میں, بھائی بہنوں کے حق میں, یا ساتھیوں کے, استادوں کے, شاگردوں کے, کس کے بھی حق میں کمی ہوئی ہوں گی, رشتہ داروں کے, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوتاہی کو معاف فرما, اور ہم سب کو آئندہ سے ان سب کے حقوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہے نا. کیونکہ ورنہ وہاں مرنے کے بعد جو ہے وہ پکڑ ہوں گی, اور پھر وہاں تو دینے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ کچھ دے سکتے ہیں. وہاں تو پھر اپنے نیک اعمال کے ہی ذریعے, یعنی جو بھی کسی کے حقوق میں کمی کرے گا تو اس کو اپنے نیک اعمال ہی دینے ہوں گے. تو وہاں تو ہر انسان خود محتاج ہوگا نیک اعمال کا. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام حقداروں کے حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خیانت سے محفوظ رکھے. اور پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جائز اور حلال طریقے سے کمائے ہوئے رزق میں برکت ہوتی ہے. یعنی ناجائز اور حرام طریقے سے اگر مال کمایا ہوا کتنا بھی زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہوگی. یہی اگر کسی نے جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہوگا
تو اس میں اللہ تعالیٰ خوب برکت ڈالتا ہے. اللہ وہ دعا پڑھیے, اللہم ارزقنی, نہیں کیا ہے وہ دعا, اللہم اوسع رزقی کا علیہ عند قبر سنی والقتال عمری, اللہم اغفینی بحلالک عن حرامک وعنینی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال سے محفوظ رکھے, حرام رزق سے محفوظ رکھے اور حلال رزق عطا فرمائے. اور پھر یہ جو ہے یعنی کمانے کے بارے میں, حرام طریقے سے مال کمانا بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کس کا حکم دیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, یعنی باطل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ناجائز طریقے سے مال کھانے کے لیے لوگوں کے منع فرمایا ہے. تو یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, یعنی کسی کا مال ہتھیانہ باطل طریقے سے. تو جس طرح سے یہ لوگ کرتے تھے ناپ تول میں کمی, یا جو بھی کرنے والے کرتے, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے نا مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا. کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں مال کے بارے میں سوال نہیں, بلکہ قیامت کے دن ہے تو اس وقت کسی کا جو قدم جو ہے وہ ہٹ نہ سکیں گا, ہل نہ سکیں گا, جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے, جس میں سے ایک بات یہ ہوں گی کہ عمر کس کام میں گزاری, جوانی کی توانائی کس کام میں گوائی, اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو سبحان اللہ, مال کے بارے میں سب سے سوال ہونے والا ہے, تو اس کے لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے مال کے بارے میں. اور پھر لاسٹ جو سوال ہے وہ کیا ہوگا کہ علم کے بارے میں, کہ اس پر کتنا عمل کیا. یہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا علم حاصل کیا, عمل کتنا کیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے, جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسی طرح ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کمائے ہوئے یعنی مال سے اگر کوئی حرام کی کمائی کرتا ہے تو نہ اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے, نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. اس میں صدقہ لکھے تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور پھر اسی طرح ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں, تو ان کے لیے خرابی ہے, جس کے بارے میں آتا ہے سورہ, اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ اتاری ہے ان لوگوں کے بارے میں, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں, جو لوگوں کے حق میں کمی کرتے ہیں. اور پھر دیکھیں حرام جو کمائی ہے نا, اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہے. حرام کمائی کی مختلف صورتیں ہوتی ہے, جیسے کہ ڈاکہ, یعنی ڈاکہ ڈالنا جو بعض جگہوں پر کتنا زیادہ ہوتا ہے, چوری اور یہ سب نا. اور پھر سودی لین دین, اللہ تعالیٰ تمام اپنے اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والی ذریت کو سودی لین دین سے, سودی کاروبار سے یا سودی جاب سے محفوظ رکھے. سود یعنی انٹرسٹ لینے اور دینے سے محفوظ رکھے. اور ناپ تول میں کمی کرنے سے, ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام کمائی ہے. پھر جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا, کسی کے مال پر قبضہ کرنا, کاروبار میں کسی کو دھوکہ دینا, رشوت لینا, حرام چیزوں کا کاروبار کرنا. اور پھر اسی طرح یتیموں کے مال کو کھانا, خیانت کرنا ہے نا, کسی کے کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرنا. تو دیکھیں خیانت اور یہ صلہ رحمی کے بارے میں آتا ہے کہ پل صراط پر جب انسان گزرے گا نا, کہ تو اس کے ایک سائڈ میں خیانت امانت اور ایک سائڈ میں یعنی خیانت اور قطع رحمی جو ہے وہ آئیں گی, کہ وہ اس کو گرانے کی کوشش کریں گی جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیانت سے بچائے اور قطع رحمی سے یعنی رشتوں کو توڑنے سے محفوظ رکھے. اور قرض لے کر واپس نہ لوٹانا, تو یہ بھی حرام کمائی میں آئے گا. اور جوا کھیلنا وغیرہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. پھر آگے آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں, آیت نمبر یہاں تک سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کے, آیت نمبر 87. قالوا یا شعیب, انہوں نے کہا اے شعیب, الصلاۃ کا, کیا تیری نماز تأمرک حکم دیتی ہے تجھے, ان نترک, کہ ہم چھوڑ دے, ما یعبدو, جس کی عبادت کرتے تھے, آباؤنا, ہمارے باپ دادا, او یا ان نفعل, کہ یہ کہ ہم کرے,
فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہے انکا بے شک تو لانت البتہ تو ہی لانت حلیم الرشید البتہ تو ہی بردبار ہے راست باز ہے. تو یہاں دیکھیں جب شعیب علیہ السلام جو ہے وہ یعنی جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکنے کی کوشش کی, حرام طریقے سے مال کمانے سے روکنے کی کوشش کی, تو قوم نے انہیں یعنی ان کی بات کو نہیں مانا, ان کی دعوت کو ٹھکرایا, شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور کیا کہا کہ اے شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دے جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں, یا اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو ہم کرتے ہیں یعنی جو لوٹ مار کرتے ہیں یا ناپ میں کمی کرتے, وہ ہم اپنے مال کو بڑھانے کے لیے جو کچھ ہم کرتے تو اس کو چھوڑ دے, یعنی ناپ میں کمی اور کو ترک کرتے, جبکہ یہ ہمارا اپنا مال ہے, ہم جس طرح چاہے اس میں تصرف یعنی اپنی مرضی کر سکتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں یعنی کس طرح سے انہوں نے روکے بھی, یعنی ایک تو یہ اس سے بات پتہ چلی لوگوں کی یعنی جو مینٹالٹی رہتی ہے نا, لوگوں کی جو سمجھ رہتی ہے کہ وہ کس طرح سے کہ جب بھی یعنی کوئی کسی کو برائی سے روکتا ہے نا کہ ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو, یعنی کوئی بھی انسان کسی کو اگر برائی سے روکے تو کس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کہ اس کے دنیا کے کوئی اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا, سیدھا حملہ کس کے اوپر کرتا ہے انسان, دین کے اوپر, کہ تمہارا دین یہی سکھاتا ہے, کہ تمہاری نماز یہی سکھاتی ہے. بھی سنے ہوں گے یہ سینٹینس ہے نا کہ جب اگر کسی کو روکا جائے تو بولے ہاں تم اپنا دیکھو ہماری فکر مت کرو, ہے نا, کس طرح سے وہ کہتے ہیں اور کس طرح سے نماز کا یعنی نماز کا تانا دیتے ہیں, دین کا تانا دیتے ہیں. اور یہاں جو آیا نا الصلاۃ کا, تو اس میں سب آئیں گا, نماز بھی آئیں گی, دین بھی آئیں گی, اور پھر اس میں قرات قرآن مجید کی تلاوت بھی آئیں گی, تو یہ سب بھی آئیں گا اس میں, اور عبادات بھی آئیں گی. تو تمہاری عبادات اور تمہاری جو نماز ہے, تمہارا جو دین ہے, تو کیا تمہیں یہی حکم دیتا ہے کہ یہی حکم دیتا ہے. تو کیوں ایسا لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو جو ہے نا اپنی اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزر کرنا ہوتا ہے, اور کوئی بھی جو ہے نا اپنے پرسنل لائف میں نا کوئی بھی ہو, اپنے چاہے کتنے بھی قریب کے رشتے دار ہو, اپنے گھر میں ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی اپنے پرسنل لائف میں جو ہے وہ انٹرفیئرنس برداشت نہیں کرنا چاہتا. وہ کیا سوچتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ ہم کو اپنی مرضی سے کرنے دیا جائے, اور ہم پر ہم یعنی ہمیں کوئی روکے نہیں اس سے. تو اس کے لیے جب روکا جاتا ہے تو یعنی سامنے والے کے دین پر حملہ ہوتا ہے, دین اور نماز یہی بدنام ہوتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں تو بہت حکمت کے ساتھ روکے, ہے نا, کیونکہ مومن کی زندگی میں سارے کام کس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, اللہ اپنے مرضی کے مطابق یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, بتائیے. ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق, ہمارے زندگی میں ہمارے ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق. لیکن آج کل دیکھیں مائی لائف مائی چوائس ہے نا, کتنا رہتا ہے کہ ہر ایک کو رہتا ہے کہ بس میری چوائس جو میں کروں گی وہی صحیح ہے, اور بس کوئی بیچ میں بولنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کی, اولادوں کی, اور تمام مسلمانوں کی, بھائی بہنوں کی, سب کی رہنمائی فرمائے, اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طرح سے یعنی جو ہے وہ دین کو اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بدنام نہ کرے, ہے نا کوئی. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. اور پھر یہاں جو آیا نا کہ تمہاری نماز تمہیں اس کی حکم دیتی ہے, تو یعنی اگر کوئی ٹھیک طرح سے یعنی اچھی طرح سے نماز ادا کرے نا, تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ اثرات ہوتے ہیں. جو اچھی طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے نا, تو واقعی وہ جو نماز ہے وہ انسان کو برائی سے روکتی ہے. یہاں جو بات آئی نا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد, یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں اگر کوئی انسان اچھی طرح سے صحیح طرح سے اگر نماز پڑھے نا, جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ, تو اس کے اندر یعنی اس انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور تقویٰ ہی انسان کو جو ہے وہ ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے, چاہے وہ اعتقادی برائی ہو, اخلاقی برائی ہو, یا معاشرتی برائی ہو. اور وہ شرک سے بھی پھر بچا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے نا, کیونکہ ہر نماز میں ہم لوگ 20 بار کیا پڑھتے ہیں,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो यानी शिर्क से भी बच सकता है अगर कोई नमाज जो है वो ठीक तरह से समझ कर अदा करे, और यही नमाज जो है वो उसे बुराई से भी महफूज रखेंगी। वो किस तरह से कि जब इंसान नमाज पढ़ता है, सजदे में जाता है, और हम लोग सजदे में क्या दुआ पढ़ते हैं, गुनाहों से माफी की दुआ पढ़ते हैं ना, कौन सी दुआ पढ़ते हैं बताइए जल्दी से सजदे की। अल्लाहुम्मा अगफिर ली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु सिर्रहु। जी शाबाश, बारकल्लाह फीक। तो हम लोग दुआएं मांगते हैं ना सजदे में, हम लोग दुआएं मांगते हैं अपने गुनाहों की माफी की। तो जब हम गुनाह से माफी की दुआ मांगेंगे तो फिर किस तरह से कोई हराम काम और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी का काम कर सकता है, अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक में कमी किस तरह से कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि हमें यानी आज अगर हर इंसान बस अपनी एक नमाज पर फोकस करे ना, तो इंसान तमाम बुराइयों से महफूज रह सकता है। अल्लाह करे कि हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको भी और हम सबके अहल अयाल को भी, कि जो नमाज इंसान को बुराई से रोके। क्योंकि कुरान में आता है ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है वो रोकती है फहशा से और मुनकर से, तमाम जो चीजों का अल्लाह ताला ने मना किया ना, उन तमाम चीजों से जो है वो नमाज रोकती है। और फिर यहाँ जो बात आई है ना, इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, कि बेशक तू, अलबत्ता तू ही बड़ा बुर्दबाद है। तो देखिए यानी किस तरह कैसे कैसे वो ताने दे रहे थे, यानी जो शोएब अलैहिस्सलाम की बात तो वो सुनने के लिए तो तैयार नहीं थे और बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन किस किस तरह से वो मुखालिफत कर रहे हैं, कि दीन को बदनाम कर रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। और किस तरह से यहाँ भी देखिए किस तरह से जबान चलाते, कि देखिए कि कौम के लोगों ने जब शोएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए, ताना देते हुए कहा कि बेशक तू ही बड़ा हलीम है, तू ही बड़ा, यानी कि हाँ तू ही बहुत बड़ा समझदार है। जैसे हम लोग जब देखिए बाज़ का जब आर्ग्यूमेंट होता है, तो जब दो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो जब सामने वाले को जब ऐसा लगता है ना कि वो हारने वाला है या उसका यानी इतना ये नहीं हो रहा, तो इसी तरह के कलमात लोगों को बोलते हैं ना कि हाँ बस तू ही एक बहुत समझदार है, हम लोग को तो समझ है ही नहीं। आप लोगों ने सुने ही है, देख किस तरह से सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खोल खोल के बता रहे हैं, है ना। होता है ऐसा हम लोगों की लाइफ में भी, यानी हम सब देखते हैं सुनते हैं कि हाँ तू ही बहुत एक बड़ा समझदार है ना। बताइए किसी का कुछ एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहेगा तो जल्दी से, एक्सपीरियंस नहीं मगर किस तरह से बात करते हैं लोग, एक्सपीरियंस तो छोड़िए मगर किस तरह से लोग कहते हैं यही बात है, तू ही बड़ा हलीम है, तू ही बहुत नरम दिल है, बाकी तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं, तू ही बहुत समझदार है। तो देखिए किस तरह से होती है ना ऐसी बातें। होती है मैम। जी मैम बहुत होती है। हाँ तो सुभान अल्लाह, यही देखिए अल्लाह ताला किस तरह खोल खोल के इंसान की एक एक नफ्सियात को अल्लाह ताला बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। हमें यानी कि हमें क्या पता, यानी वो फिर ये भी कहते हैं कि हमें क्या पता, यानी इसका उनका कहने का मतलब क्या, हमें क्या पता कि हाँ बिजनेस किस तरह से करते, अभी तो हम आपसे ही सीखेंगे ना कि कैसे माल तोलना है और लेना है, वो सब हम आपसे ही सीखेंगे। एक तो ये इसका मतलब है, और एक ये कि तुम ही बड़े दीनदार हो, ईमानदार हो, तो तुम ही हमको सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और यहाँ जो हलीम का लफ्ज है ना, अभी फिर से पीछे हम लोगों ने किसकी सिफात पढ़े थे, ये हलीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफात थी हलीम, और अभी यहाँ फिर से हलीम का जिक्र आया है शोएब अलैहिस्सलाम के सिफात में, कि वो उन्होंने क्या कहा कि तू ही बड़ा हलीम है, बुर्दबाद है। तो यानी हलीम के अमानी क्या है, बुर्दबाद, नर्म मिजाज, तहम्मुल वाला, बावक़ार। और हिल्म जो है ना, यानी किस कैफियत का नाम है, कि हिल्म यानी इंसान का अपने नफ्स बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत अच्छी तरह से अल्लाह ताला हम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आज से इंशाल्लाह ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, पहले भी करते थे अभी भी, कि बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि हलीम हम लोगों को बनना है ना, हिल्म वाला, यानी इंसान अपने नफ्स पर ऐसा कंट्रोल, इंसान का अपने नफ्स पर ऐसा कंट्रोल हो कि शदीद से शदीद गुस्से के मौका पर अपने गुस्से को रोक ले और नॉर्मल रहे। यानी ये नहीं कि आपको किसी का गुस्सा है तो फौरन से फोन लगाए, हाँ क्या ये ऐसा किया वैसा किया, नहीं,
بہت آرام سے تحمل سے سوچے، آرام سے اس کے اوپر صبر کرے، جب پھر کبھی بعد میں موقع ملے تو اس کو سمجھا کر بتائے. مگر اکثر کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کو کوئی بات کسی کی برا لگتی ہے فوراً سے کرتے ہیں، پھر چاہے وہ سامنے والا سننے کے اس میں ہو یا نہ ہو، اور پھر وہ اور بات بگڑ جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب میں حلم پیدا ہو نا. اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ ناپسندیدہ حال میں بھی یعنی ٹالریٹ کرنا، کسی کو برداشت کرنا. تو یہ آج کی دنیا میں جو ہے نا یہی تو ختم ہو گیا نا کہ کوئی کسی کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہتا. تو ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا ہر حال میں. تو یہ ایک علم والے کے لیے، صرف دائی کے لیے نہیں بلکہ جو بھی علم حاصل کر رہا نا تو اس کے اندر یہ صفت تو ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں میں آ جائے یہ صفت نا. یعنی کوئی کتنا بھی آپ کی بے عزتی کرے، کتنا بھی آپ کو برا بھلا کہے، تو حالانکہ ہے تو بہت مشکل وہ ہے نا کہ گھونٹ جو پینا وہ بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم لوگوں میں آ جائے نا بات. اور پھر یہاں جو بات ہے یہ الرشید یعنی رشد سے ہے، یعنی راست باز، سمجھدار. رشد و ہدایت بولتے ہیں نا، ہدایت یعنی ہدایت، رشد و ہدایت، اور گمراہی جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو باتیں کی. اور پھر آگے آتا ہے کہ پھر بھی دیکھیں شعیب علیہ السلام کا رویہ دیکھیں. پھر قال یا قومی ارائیتم، اس نے کہا اے میری قوم، یعنی شعیب علیہ السلام نے، کیا غور کیا تم نے، ان کنت، اگر ہوا میں، علی بینۃ، اوپر ایک کھلی دلیل کے، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی، اور رزق دیا مجھ کو، منہ، اپنے پاس سے دیا مجھ کو اپنے پاس سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق، وما اريد، اور نہیں میں چاہتا، ان اخالفکم، کہ میں خلاف کروں تمہارے، الی ما انہاکم، طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تم کو، انہو، جس سے، ان اریدو، نہیں میں چاہتا، الا الاصلاح، مگر اصلاح، مستطاعتو، میں استطاعت رکھتا ہوں جس کی، وما توفیقی، اور نہیں توفیق میری، الا باللہ، مگر سوائے اللہ کے، علیہ توکلتو، اسی پر توکل کیا میں نے، والیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. تو یہاں ابھی کیا بات آئی ہے کہ شعیب علیہ السلام کیا دیکھیں اتنی باتیں کر رہے تھے، اتنا تانے دے رہے تھے، اتنی مخالفت کر رہے تھے، تو بھی کیا اشتعال میں آئے، غصے میں آئے شعیب علیہ السلام؟ نہیں، بالکل ٹھنڈے دماغ سے وہ جو بول رہے ہیں نا وہ ریئیکٹ نہیں کرے. کبھی بھی ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے ہم لوگ کو، ریپلائی کرنا چاہیے، ریئیکشن نہیں کہ جو سامنے سے ہے نا فوراً سے ریئیکٹ کیے کہ ہاں اس کی باتوں کا ہمارے اوپر بہت اثر ہوا تو ہم ایک دم سے ریئیکٹ کریں. تو ریئیکشن نہیں کرنا چاہیے، ریپلائی کرنا چاہیے. تو انہوں نے دیکھی کس طرح سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ بات تو رہنے دیے، وہ نہیں بولے کہ ہاں تم میری نماز کے بارے میں کہہ رہی ہے، وہ نہیں کچھ بات کی. کیا کہنے لگے؟ اور اطمینان سے شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں جب نماز کا تانا دیا، ان کا مذاق اڑایا، اس کے باوجود شعیب علیہ السلام بڑے اطمینان اور تحمل کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے علم اور نبوت کی نعمت سے نوازا ہے اور میری حلال روزی میں خوب وسعت عطا فرمائی ہے. یہاں حلال روزی میں وسعت عطا فرمائی ہے، کہاں ہے اس کا ذکر؟ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، وَرَزَقَنِي، اور اس نے رزق دیا مجھ کو، منہ، اپنے پاس سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق دیا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اس میں یہ جو رزقاً حسنا ہے نا، تو اس میں دونوں طرح کے رزق ہے، یعنی مادی رزق بھی اور روحانی رزق بھی، یعنی کہ نبوت بھی، علم بھی، اور جو سوجھ بوجھ ہے وہ ساری چیزیں بھی، اور اسی طرح جو حلال اور پاکیزہ رزق جو کھانا پینا ہے وہ ساری بھی، کیونکہ رزق میں ساری چیزیں آتی ہے نا. رزق کا ہم لوگ پیچھے پڑ چکے نا کہ رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہے، تو وہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہے. سبحان اللہ. بہت خوب وسعت عطا فرمائی ہے. تو کیا میرے لیے یہ مناسب ہے کہ صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں وہی میں خیانت کروں اور لوگوں کو شرک و ظلم سے روکنا اور اصلاح کی نفس کی دعوت دینا چھوڑ دوں؟ یعنی تم جو کہتے ہو نا کہ یہ مت کرو، تم ہم کو مت بولو، اپنا یعنی ہم کو مت بتاؤ، تم ہم کو مت روکو، تو کیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے، مجھے روحانی مادی رزق عطا فرمایا، مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور حلال رزق بھی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کی ہے، وسعت عطا فرمائی ہے، تو کیا میں اس رب کی نافرمانی کروں اور میں تم کو یعنی روکنا چھوڑ دوں، تم کو تمہاری اصلاح کرنا چھوڑ دوں، دعوت کا کام چھوڑ دوں؟
تو یہاں اسی طرح سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا اور میں نہیں چاہتا کہ جن کاموں کا، اور یہاں جو بات آئی نا اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت ہی یہ ہے کہ ان اريد الا الاصلاح ما مستطاع، اور نہیں میں یعنی میں تو اصلاح کا ہی کام، اچھا نہیں اس سے پہلے یہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم، تو یہاں دیکھیں وما اريد، اور میں نہیں چاہتا ان اخالفكم، کیا میں خلاف کروں تمہارے، الى ما انهاكم، کہ طرف اس سے جو میں روکتا ہوں تم کو انہوں، یعنی میں ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ میں جو تم کو روک رہا ہوں میں اس کے مخالف کروں، یعنی میں خود وہ نہیں کروں جو میں تم کو بول رہا ہوں. تو اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے، سبحان اللہ، ہر آیت میں سبق ہے. اللہ تعالی ہم لوگ کو اس سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے اور ان کو یاد رکھنے والا، ان باتوں کو اور عمل کرنے والا بنائے. تو اس میں کیا یعنی بات آ رہی ہے کہ میں جو تم کو روک رہا ہوں نا، تو میں خود بھی اس سے رکتا ہوں، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، جو تم کو بات بتا رہا ہوں نا وہ خود میں عمل کرتا ہوں، پھر میں تم کو بتاتا ہوں. یعنی ایسا نہیں کہ میں تم کو تو روکتا ہوں کہ حرام مت کرو اور میں خود حرام کمائی کرتا ہوں، یا میں تم کو تو روکتا ہوں شرک مت کرو اور میں شرک کرتا ہوں، یا اگر عام لفظوں میں دوسرے معنوں میں کہ میں تم کو تو روکتا ہوں کہ جھوٹ مت بولو اور میں جھوٹ بولتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے، جو میں تم کو بولتا ہوں میں خود بھی وہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو خود عمل کرتے ہیں وہ بات دوسروں کو بتانا چاہیے، یعنی ہم لوگ کو پہلے خود عمل کرنا چاہیے، کوئی بھی نیکی اور خیر کے کام میں خود عمل کرنا چاہیے، پھر لوگوں کو بتانا چاہیے. تو ایسی باتوں کا ہی وزن ہوگا، ایسی بات ہی لوگوں کے دلوں میں جذب ہوں گی. اگر جو ہم لوگ کوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے اور وہ دوسروں کو بتائے، چاہے کتنے بھی اچھے انداز میں بتائے، مگر لوگوں کے دلوں میں وہ جذب نہیں ہوں گی اور وہ عمل میں بھی نہیں آئیں گے سننے والوں کے. تو اس کے لیے یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے، جو بھی ہمیں بات بتانا ہے دوسروں کو پہلے عمل کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کو بتانے کی کوشش کرے. کیونکہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 44 میں بھی ہم لوگ یہ پڑھ چکے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اور تم قرآن پڑھتے بھی ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس میں یہاں وہ ذکر تھا، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو خود کرتے ہیں وہی، یعنی جو کہتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آگے ہے ان اریدو، یہ آگے کا جو ہے نا کہ میں نہیں چاہتا مگر اصلاح، جو میں استطاعت رکھتا ہوں اور نہیں توفیق مگر ساتھ اللہ کے، یعنی جو میں کام کرتا ہوں نا، یعنی میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، تمہارے تمام جو بگڑے ہوئے کام ہے اس کو درست کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا وہ میں کوئی میرا بہت بڑا کریڈٹ نہیں ہے کہ ہاں میں بہت اچھا ہوں اس کے لیے، نہیں، بلکہ یہ سب جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں یہ کام کروں، یعنی میں اس طرح سے تمہیں روکوں یا تمہاری اصلاح کروں، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھ میں استطاعت دی ہے میں اصلاح کرنے کی توفیق کوشش کرتا ہوں، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ، اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہاں توفیق کا میننگ سمجھیے، ہاں یہاں جو لفظ آیا نا اور بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ یہ ذکر کرتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے رہتے نا توفیق سے، کب ہم لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں بتائیے؟ یہ لفظ جو ہے وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا توفیق، بتائیے کوئی ایک جلدی سے. دوسروں کی ہدایت کے لیے کرتے ہیں نا میم، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دینے کی حرام چھوڑنے کی ان کو توفیق جی دے. اچھا جی صحیح. اور نیکی کون کے بتائیں کام گے؟ کرنے، نیکی کے کام کرنے میں سبقت اور توفیق دے، توفیق ملے، ہاں ہم لوگ ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے توفیق یہ، ملے. جی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق دے، تو ہمیں یہ کرنے کی توفیق دے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں نا توفیق توفیق توفیق. تو آج ہم لوگ اس کی ڈیٹیل تھوڑی دیکھیں گے کہ توفیق ہوتی کیا چیز ہے، ہاں اس کا معنی کیا ہے. تو توفیق کا جو لفظ ہے نا وہ موافقت سے ہے، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرے. توفیق کا جو لفظ ہے وہ موافقت سے نکلا ہے، کہ انسان جب کوئی کام کرے تو حالات اس کے موافق ہو جائے. سبحان اللہ، حالات اس کے موافق، یعنی جب ہم لوگ مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے توفیق،
تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم لوگ وہ کام اسموتھلی کرتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ جو توفیق مانگتے ہیں نا اس کے لیے, اور اس کام میں اس کی غیبی مدد ملنے لگے, یعنی اس کو غیبی طریقے سے اس کو مدد ملنے لگے, اور اللہ تعالیٰ اپارچونٹی یعنی موقع عطا کرتا ہے اس کو جب وہ دل میں نیت کرتا ہے نا کوئی بھی کام کی. دیکھیں ہم لوگ پہلے نیت کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں نا, بتائیے ہوتا ہے ایسا کہ ہم لوگ کوئی کام کی نیت کیے بغیر ہم لوگ کو موقع ملا؟ نہیں, ہم کوئی کام کی نیت دل میں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب دل میں نیت کرتے نا تو اللہ تعالیٰ پھر موقع عطا فرماتا ہے, اپارچونٹی. تو اس کے لیے دل میں ہمیشہ نیت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں؟ موقع عطا کرتا ہے, اپارچونٹی دیتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ مدد باہر سے آتی ہے, اور باہر سے آتی ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی آپ کی مدد کرے یا کوئی خود آپ سے بولے کہ ہاں ذرا پلیز ہمارے لیے یہ کام کر دو. تو وہ آپ سوچیں گے کہ ہاں یہ تو ہم چاہتے ہی تھے یہ کام کرنا, یا تو ہو سکتا ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے بھیج دے کہ چلو ہم لوگ دونوں مل کے یہ کرتے. تو یہ بھی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد کے لیے ایک بندہ اور بھیج دیا تاکہ آپ وہ کام کر سکے. اور پھر بعض اوقات باہر سے مدد نہیں آتی, اندر اپنے ہی اندر اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور وہ جذبہ اور وہ جرت پیدا کرتا ہے کہ انسان وہ کام کرنے لگتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ سب کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہم سب کے شوہر کو اور اولاد کو, بھائی بہنوں کو, سب کو نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ثابت قدم رکھے. تو یہی اس میں باتیں تھی. یعنی یہ بعض دفعہ ہم لوگ صرف دل میں نیت کرتے اور ایک قدم بس اٹھاتے اور 10 قدم آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو آگے جانا ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. تو یہاں یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کے جو حالات تھے نا وہ تو مختلف تھے, یعنی اتنے آسان نہیں تھے, وہ تو پورے مخالفتوں میں تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی ہمت دی کہ وہ جو ہے وہ جمے رہے اپنے جو اسی اس پر جمے رہے, اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو کرنے کے لیے وہی کے تھے, وہی حکم دیے تھے, وہی وہ کرتے رہے. اور یہاں جو بات آئی نا علیہ توکلت و الیہ منیب, یعنی میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں اور اسی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہ پوری جو آیت ہے نا اس میں ہم لوگوں کو ایک چیک لسٹ بتائی گئی ہے. سبحان اللہ. اس کو آپ نام دیجئے چیک لسٹ, ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سارے, یعنی جب بھی ہم دعوت کے دین کی دعوت کے لیے نکلیں گے, کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے نکلیں گے, کسی کو کچھ بتانے کے لیے, کوئی بھی نیکی کے لیے ہم نکلیں گے, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے یا نہیں. یعنی اس میں تبلیغ کا جو فن ہے نا, اصول جو ہے وہ بتایا گیا ہے. سب سے پہلے آیت میں ہی دیکھیے, اعلیٰ بینہ, سب سے پہلے کیا ہے کہ نافع علم حاصل کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو شعیب علیہ السلام کو بینہ عطا فرمائی تھی نا, تو نبوت اور جو علم, جو نافع علم, تو وہ نافع علم یعنی کہ فائدہ مند علم, قرآن اور سنت کا علم, دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا, پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو رزقن حسنہ, جو اس کے بعد میں جو آیا نا رزقن حسنہ, جو اللہ تعالیٰ نے جو رزقن حسنہ دیا یعنی روحانی اور مادی رزق, تو اس کا شکر کرنا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور ناشکری نہیں کرنا. پھر ان اخالفکم الی ما انہاکم, یعنی پہلے خود برائی سے بچے, خود اپنے آپ کو روکے اور پھر دوسروں کو روکے. پہلے خود بچے برائی سے, پھر دوسروں کو روکے, پھر پہلے خود نیکی کرے, پہلے خود یعنی نفل نماز پڑھے, پھر بعد میں دوسروں کو حکم دو کہ بھئی ہاں نماز پڑھو, نفل نمازیں پڑھو. پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ, روزے رکھو, پھر دوسروں کو حکم دو. اسی طرح کوئی بھی جو بھی حکم دینا ہے آپ کو, تو پہلے صدقے کا آپ حکم دے رہے, پہلے خود صدقہ نکالو, اس کے بعد میں دوسروں کو کہو کہ صدقہ کرو. تو اس طرح. اور پھر یہ الا الاصلاح, یعنی جب بھی کوئی بھلائی کا کام کرے تو یہ نیت اپنی کیا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہاں ذرا ان کو دیکھنے دو کیسے گناہ کے کام کرتے ہیں, دیکھو کیسے, ایسا نہیں, بلکہ اپنی نیت کیا ہونا چاہیے, خیر خواہی کی, کہ یہ نہیں کہ ہاں وہ لوگ ایسے یہ لوگ ایسے, نہیں, اس کے لیے نہیں, بلکہ نیت یہ کہ اصلاح ہو جائے, اللہ کرے کہ ان کی اصلاح ہو جائے. یعنی اپنی نیت کو خالص کرنا کہ ہم یہ کام اصلاح کے لیے کر رہے, ان کی خیر خواہی کے لیے کر رہے. اور جتنی اپنے اندر استطاعت ہے نا اتنی, یہاں جو ہے نا من استطاعت ہو, کہ جتنی اپنے اندر استطاعت ہے نا اتنی کوشش کرنا. اور پھر
اس کے بعد میں ہے نمبر 4، آپ کو کتنی بھی کامیابی ملے، ترقی ہو، تو خود کو کریڈٹ نہیں لینا کہ ہاں ہم تو ایسے ہی ہے، ہم کو تو یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، نہیں، بلکہ کس کو کریڈٹ دینا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ، کہ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سبحان اللہ، بہت اچھی اچھی باتیں اس میں آئی ہے الحمدللہ. اور پھر علیہ توکلت، یعنی حالات کیسے بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، کتنی بھی مخالفت ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہمیشہ رکھنا اور کوشش جاری رکھنا. وہ الیہ انیب، اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا اور ہر موقع پر اللہ سے مدد مانگنا. تو جب بھی اگر ہم لوگ کوئی دوسروں کو بات بتاتے اور کسی کو بات بتاتے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو ہم کو اپنا خود جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں سے ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں آ گئی ہے، اس کے لیے اپنی بات دوسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں نیکسٹ آتے ہیں آیت نمبر 89 پہ. ابھی تھوڑا فاسٹ جائیں گے، ٹائم ہو گیا اپنا. 89، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ آمادہ کرے تم کو، شیخا کی میری یہ مخالفت سے، ان یصیبکم، پہنچے تم کو، مثل مانند اس کے، ما اصابک، جو پہنچا قوم نوح پر، او قوم ہود، یا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا قوم صالح پر، وما قوم لوط، اور نہیں قوم لوط، منکم ببعید، تم سے کچھ دور. پھر یہاں جو ہے وہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو خیرخواہی کرنے کے ساتھ پھر سمجھا رہے ہیں کہ اے میری قوم، میری ضد میں آ کر تم غلط کام نہ کرو اور تم عذاب کا شکار نہ ہو، جس طرح سے کہ عذاب آیا قوم ہود، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر، اور وہ تم سے دور نہیں ہے. اور یہ جو دور ہے نا، تو کون سا دور؟ یعنی زمانے کے حساب سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، ابھی قوم لوط گزری ہے، اور ڈسٹینس کے حساب سے بھی زیادہ، یعنی مکان اور ظرف دونوں بھی ہوا، یعنی ڈسٹینس سے بھی زیادہ دور نہیں ہے اور زمانے سے بھی زیادہ دور نہیں ہے. ابھی ابھی کا واقعہ ہے، اور یعنی ان قوموں کا، اور جو جگہ ہے اس کے حساب سے بھی زیادہ دور نہیں ہے. اور یہاں جو ایک بات بتائی گئی ہے نا، یہاں پہلے وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ میرے دشمن تم کو ایمان کا راستہ چھوڑ دینے پر نہ ابھارے. میری دشمنی، اس آیت کی تفسیر حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو ہے انہوں نے کس طرح سے کی کہ میری دشمنی تم کو ایمان کا راستہ چھوڑ دینے پر نہ ابھارے، ان کے بعد تم ابھارے، اس کے بعد تمہیں وہ سزا ملے جو کافروں کو ملی، یعنی جس طرح قوم نوح اور ان لوگوں کا ذکر ہے. تو یہاں جو ہے نا وہ ایک انسان کی جو کمزوری، اس کا ذکر ہے، ہیومن ویکنس جو ہے اس کا ذکر ہے، کہ جب انسان کو کسی سے ضد ہوتی ہے، کسی سے چڑ ہوتی ہے، کسی سے دشمنی ہوتی ہے، تو اس کی اچھی بات، صحیح بات، سیدھی بات بھی غلط لگتی ہے، اور وہ اس کے ضد میں آ کر وہ کام کرنے کے بجائے اس کے الٹ کام کرنے لگتا ہے. تو یہ اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، یعنی جو پہلے وہ نہیں کرتا تھا نا، اس سے زیادہ اور نقصان ہوتا ہے. یعنی پہلا جو نہیں کرتا تھا نا کام، اس سے زیادہ نقصان اس کو کب ہوتا ہے کہ جب کسی انسان سے، جب اس کو کسی سے ضد ہے یا چڑ ہے، وہ انسان بار بار اس کو جب کہتا ہے نا، اور پھر وہ جو ری ایکشن کرتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار ہوتا ہے. تو اس میں نا ہم لوگوں کے لیے، خاص کر کے ہم لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنے والے نا، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت محتاط ہو کر اور بہت پیار سے اور بہت حکمت سے کوئی بھی بات کرنا، چاہے پھر وہ شوہر سے ہو، چاہے پھر وہ شوہر کو کوئی اچھی بات بتانا ہے یا اپنی اولاد کو کوئی اچھی بات بتانا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تو ابھی ہم لوگ کی طرح 3 گھنٹے سن کے تھوڑی آتا ہے کہ ہاں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث 24 گھنٹے ہم لوگ سنتے رہتے، تو ہمارے دل میں جا کر ابھی تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں عمل کرنا چاہیے، اور ہم ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں ڈائریکٹلی کہ ہاں یہ کرو وہ کرو، اور پھر ان کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو وہ جو ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو وہ زیادہ خراب ہوتا ہے ان کے، یعنی ان کو اور نقصان دیتا ہے. تو اس کے لیے یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری بات ان کے نقصان کا سبب بنے. یعنی نقصان کس طرح سے؟ آخرت میں نقصان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ مت بناؤ. تو ہم لوگوں کو بہت محتاط ہو کر بات کرنی چاہیے.
یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں؟ بتائیے جی میم کس کو سمجھ میں آئی ہے وہ سمجھائیے. چلے جی میم سمجھ میں آئی ہے. میم اس سے پہلے ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بھی صاحبہ نے بھی ایگزامپل دیے تھے نا ایک, وہ ہم کو یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بولے تھے کہ ایک آدمی, ایسی ایگزامپل یہ تھی کہ ایک آدمی ہے جو ڈرگس بھی کرتا اور سگریٹ بھی پیتا, لیکن اس کو ڈائریکٹ جا کے مطلب اس کو تھوڑا سا تعلیم دیے سب کرے تو اس نے ڈرگس لینا بند کر دیا, اور سگریٹ ابھی بھی اس کی چالو ہے. تو پھر اس کے اوپر اور زبردستی کریں گے تو پھر وہ سگریٹ نہیں چھوڑے گا, پھر سے ڈرگس لینے لگ جائے گا. مطلب انہوں نے یہ بتانا چاہے تھے کہ کیا بولتے اس کو, حکمت کے ساتھ سلولی سے کوئی کام اچھا کرنے لگا تو اس کو اتنا فورس نہیں کرنا کہ وہ اچھا کام کرنا شروع جو کرا وہ بھی چھوڑ دے. ہاں یہ بالکل, نماز, جی جی بالکل صحیح ہے. اور کوئی بولے گا نماز وغیرہ کے بارے میں جلدی سے؟ ٹیچر جب کسی کو نماز کے بار بار بارے میں بولا جاتا ہے تو وہ ایک دم چیڑ کھا کے پھر وہ نماز پڑھنا جو پڑھ رہا تھا وہ بھی چھوڑ دیتا ہے. ہاں بالکل صحیح. کیا ہے نا, کیا بار بار بولیں گے نماز پڑھو نماز, تو وہ ایک دم وہ اس میں ایسے ایک دم سے اس کو نفرت آئے گی. تو کسی کو نفرت دلانے جتنا یعنی نہیں بار بار بولنا چاہے, تو یہ اس کے لیے ہم لوگوں کو حکمت کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ حکمت کے ساتھ یعنی جو تبلیغ بھی کرے نا, اپنے بچوں کو ہو, کسی کو ہو, بھائی بہنوں کو, تو بہت حکمت کے ساتھ کرے اور بہت پیار سے کرے. ایسا نہ ہو کہ اپنے بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ اور گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں چلے بس آخری میم ہم نے اور میں ہم کو ایک اور بتائیے. چھوٹی سی چیز جی بتانا تھا, ہاں, ایک جی اور جی بتا. کہ روزے مطلب ایک ہم نے سنے تھے کہ کوئی تھے جنہوں نے روزے رکھنا نیا نیا شروع کرے تھے, تو ان کو ان کے پیرنٹس نہیں کسی نے بولے تھے کہ روزے رکھ رہے, صرف تم نماز نہیں پڑھ رہے 5 ٹائم کی. تو مطلب اتنا زیادہ ان کو بولے کہ انہوں نے پھر نیکسٹ ایئر روزے بھی نہیں رکھے چڑ کے. تو جی تو میم ایسا بھی مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں بولنا نا, جنہوں نے شروع کرے ان کو تھوڑا حکمت کے ساتھ سمجھ, یہ بھی ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ اچھے سے سمجھانا. جی جی اور کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی شیئر کیجیے نا تھوڑی بات, جو آپ لوگ بھی تو دیکھتے ہوں گے نا کہ ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو کہتے تو جو کرنے والے رہتے وہ بھی چھوڑ دیتے. وہ لوگ نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا؟ ہوا ہے میم, بہت بار ہوا ہے. ہاں تو بتائیے کیا ہوا؟ نہیں ہم ہے نا میم, پہلے جب قرآن کلاس جوائن نہیں ہوئے تھے نا میم, تو ایک دم سے دیکھ کے غصے میں آ جاتے تھے میم. ہمارے اندر غصہ آ جاتا تھا کہ لوگ کیوں پڑھتے نہیں ہیں, اتنا اللہ سے دور کیوں رہتے ہیں, ایسا بہت آ جاتا تھا میم بہت. تو ایک دم سے بولتے تو وہ بھی اپوزٹ بات کرتے تھے میم, تم کو بہت پتا ہے, تم کو بہت معلوم ہے, یہ دیکھو آ گئی. اور تو ہمارے گھر میں تو میم زیادہ تر مجھے سب, میں بہو ہوں نا میم, جہادی بولتے ہیں میم مجھے. اچھا یہ دیکھو جہادی آئی. ہاں میم میرے چھوٹے جیجا سب بولتے یہ لوگ پورے جہادی ہے بولتے ہیں میم. جہادی پچم بھی بول رہے تھے میم کچھ بات پہ, یہ نہیں کرنا ہے وہ تو جہادی کا تو ہم نہیں لیں گے, ایسے ہی بولتے ہیں میم. ہاں بالکل, تو یہ سب ہوتا ہے تو نا. میں تو نے اللہ چھوڑ تعالیٰ دیا میم, جب سے جوائن کیا ہے سوچا تب سے بولنا ہاں ایسا نہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے, بالکل چھوڑ چھوڑنا دیا. بھی نہیں ہے, بہت پیار سے اور اور اچھی طرح حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں میم, کہ جی جب نرم ہوتے ہیں, جب سننے کا ہوتا ہے تو حکمت سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں تو خاموش رہتے ہیں. جی جی جی. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آیت نمبر 90 کریں گے کیا؟ بس یہاں رکھیں گے کیونکہ 11 ہو گئے اور آپ لوگ کا گروپ بھی ہے. میم گروپ بھی ہے میم. جی ہاں تو پھر بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. چلے اوکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ارزقني اتفکر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى من نظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء خبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.